السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بنا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں سفر کن بائی علیزہ آیت پارٹ 8۔ افرا فریش ہو کر نکلی اور بالوں کو ٹاول سے کور کیا ہوا تھا۔ اپنے بال کھلتی برش کرنے لگی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالتی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے سامنے جہاں زیب کو کھڑے دیکھا۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی تھی کیونکہ آج تک وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا اور اس وقت وہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ جہاں زیب نے غور سے افراح کی طرف دیکھا جو گلابی رنگ کے سادے سے سوٹ میں نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ گیلے بال کمر اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اب یہیں پہ کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کہ اندر بھی آنے دو گی؟ جہاں زیب افراح کو اندر کی طرف ڈھکیلتے ہوئے بولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ صوفے پر رکھے اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا سامان دینے آیا تھا کہ مگر یہاں تو کوئی اور ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل گیا۔ جہاں زیب شوق نظر سے افراح کے نکھرے نکھرے وجود کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ افراح کو فوراً اپنی حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ آپ کو اور کوئی کام ہے؟ افراح اپنا دوپٹہ اور درست کرتے ہوئے بولی۔ سارے کام ہی تو تم سے ہیں مسز جہاں زیب، اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں یہاں سے، افراح قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ اور اگر نہ جاؤ تو؟ جہاں زیب اب اس کے 2 قدم کے فاصلے پر تھا جبکہ افراح دیوار کے ساتھ چپک چکی تھی۔ پلیز کوئی آ جائے گا، افراح نے بہانہ بنایا۔ نو پرابلم، اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں، کسی کی ہمت نہیں کہ مجھے میری بیوی کو ملنے سے روک سکے۔ جہاں زیب 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اس کے دونوں طرف سے اپنے ہاتھ رکھتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی اس قدر نزدیکی پر افراح زور سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ بھی بچپن کی محبت؟ پھر یہ ڈر اور خوف کیسا؟ جہاں زیب اس کے چہرے سے گیلے بال ہٹاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی انگلیوں کے لمس سے افراح کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، آپ تھوڑا دور ہٹ کر بات کریں۔ افراح ہمت کرتی جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو تم سے ایسے ہی بات کرنی ہے، چلو بتاؤ کہ اگر محبت کرتی ہو تو ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ جہاں زیب اس کے شفاف چہرے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے ڈر نہیں لگا، آپ کی بے رخی اور اس سزا سے ڈر لگتا ہے جو آپ مجھے میری محبت کے بدلے میں دیں گے۔ افراح اپنا لہجہ مضبوط کرتی ہوئی بولی، میں تمہیں تمہاری محبت کی سزا کیوں دوں گا؟ تمہیں پتا ہے کہ بچپن سے میں محبت کے لیے ترسا ہوں، اور ایک محبتوں کے لیے ترسا ہوا انسان کسی کی محبت کی سزا اسے کیسے دے سکتا ہے؟ جہاں زیب افراح کی طرف دیکھتے تلخی سے مسکراتا ہوا بولا، آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ افراح نے جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں تمہیں ایک موقع ضرور دوں گا۔ مجھے اپنی محبت کا یقین دلاؤ اور میری پابند ہو جاؤ، بس یہی چاہتا ہوں میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جن کی نظر میں عورت کچھ نہیں ہوتی، میں ان مردوں میں سے ہوں جو عورت کو عزت دے کر ان کے محافظ بنتے ہیں، اس کی محبتوں کے اکلوتے وارث بنتے ہیں، اور میں تمہاری تمام محبتوں کا اکلوتا وارث بننا چاہتا ہوں۔ جہاں زیب بہت نرم لہجے میں افراح کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے ماتھے پر اپنا پہلا لمس چھوڑتا بغیر رکے وہاں سے نکل گیا۔ افراح نے اس کے جاتے ہی اپنے ہاتھ سے اپنے ماتھے کو چھوا جہاں زیب اپنا لمس چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جہاں زیب اتنی جلدی اسے قبول کر لے گا۔ شاید یہ اس اظہار کی وجہ سے تھا جس سے جہاں زیب کا دل افراح کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، میری محبت کے اکلوتے وارث آپ رہیں گے ہمیشہ۔ افراح خود سے بولتی مسکرائی اور بیڈ پر لیٹی آنکھیں موند گئی۔ جتنا خوبصورت احساس تھا کہ جہاں زیب نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا، نیند کی وادیوں میں اترتے ہوئے بھی افراح کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف علیزہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی جبکہ مقدم اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اب تو اسے علیزہ کو 1 ہفتے بعد ہی دیکھنا تھا۔ چلے علیزہ اپنی پیکنگ کمپلیٹ کرتی مقدم کی طرف پلٹی دیکھتے ہوئے بولی کیونکہ نیچے اسے عمر اور سردار صاحب لینے آ چکے تھے اور اب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آؤ، مقدم نے ہاتھ کے اشارے سے علیزہ کو اپنے پاس بلایا تو وہ بغیر گھبرائے مقدم کے پاس چلی گئی کیونکہ اب اسے مقدم سے بالکل ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جی؟ علیزہ مقدم کے قریب کھڑی ہوتی ہوئی بولی تو مقدم نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھا۔ میری شرطیں یاد ہے نا تمہیں؟ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہاری تمام شاپنگ ہو چکی ہے اور اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو تم مجھے کال کر دینا یا اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بول دینا، مگر تم خود باہر نہیں جاؤ گی کسی بھی صورت میں۔
मुकद्दिम अलीज़ा को नरमी से समझाते हुए बोला, मेरी बात हर हाल में तुम्हें माननी है और लापरवाही हरगिज़ नहीं करनी। मुकद्दिम का लहजा अब कुछ संजीदा था। अलीज़ा ने फ़कत हाँ में सर हिलाया तो मुकद्दिम मुस्कुराया और उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। अलीज़ा ने आंखें बंद करके शिद्दत से उसे महसूस किया था। चलो अब सब नीचे इंतज़ार कर रहे होंगे। मुकद्दिम उसके सर पर दुपट्टा सेट करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा मुस्कुरा दी। मैं दुनिया का पहला शौहर हूँगा जिसकी बीवी दोबारा से रुखसत होगी। मुकद्दिम अलीज़ा का हाथ पकड़कर खड़े होते हुए बोला, तो आप ज़बरदस्ती निकाह ना करते, फिर एक ही बार हो जाती। अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते जतलाते हुए बोली, बेगम आप ये ताना मुझे और कितने अरसे तक मारेंगी? मारने का इरादा रखती है? मुकद्दिम उसकी कमर में हाथ डालते एक झटके से उसे अपने करीब करते हुए बोला, मैंने ताना तो नहीं दिया आपको। अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली, बेबी तुम्हारी खातिर मैं दोबारा अपनी ही शादी करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे सारे दिल के अरमान पूरे हो जाए, मगर तुम ज़बरदस्ती के निकाह पर ही अटकी हुई हो। मुकद्दिम उसकी नाक से अपनी नाक मस करता हुआ बोला, सब इंतज़ार कर रहे हैं नीचे। अलीज़ा ने मुकद्दिम को याद दिलाया, तो चले बेगम। लेकिन इससे पहले मुकद्दिम ने बोलते अपना गाल उसके आगे किया, जबकि अलीज़ा ने दांतों तले अपने होंठ कुचले थे। मैं कैसे बेगम, भूलो नहीं सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। आप पहले आंखें बंद करें। अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली तो मुकद्दिम ने मुस्कुराकर फ़ौरन अपनी आंखें बंद की। अलीज़ा ने हिम्मत करते होंठ मुकद्दिम के गाल पर रखे और तेज़ी से हटा लिए। मुकद्दिम उसकी तेज़ी पर मुस्कुराया और 1 सेकंड की भी देर किए बगैर वो उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, जबकि अलीज़ा ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा था। मुकद्दिम कुछ देर बाद उसके उसके होठों को आज़ाद करता पीछे हटा और उसका चेहरा देखने लगा जो सुर्ख अनार बन चुकी थी। चले बेगम, चले बेगम, नहीं तो मेरा इरादा बदल जाएगा। मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ देखता हुआ बोला, जबकि उसकी आवाज़ सुनते अलीज़ा ने फ़ौरन कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, जबकि मुकद्दिम भी उसके पीछे ही था। भाभी मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करूँगी। अफ़रा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली और उसके गले लग गई। और इस वक्त वो सब गाड़ी के पास खड़े थे, जबकि अलीज़ा भी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि अफ़रा के साथ उसको काफ़ी लगाव हो गया था। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत मिस करूंगी। अलीज़ा भी मुस्कुराकर बोली। अलीज़ा सबसे मिलती, सबको अलविदा कहती उमर और सरदार साहब के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गई, जबकि मुकद्दिम भी उनके साथ ही मौजूद था क्योंकि शहर से अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे जाना था। वो कुछ दिन वहीं पर गुजारने थे। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। अलीज़ा घर में दाखिल होते हुए आमना बेगम के गले मिलते हुए खुशी से बोली, जबकि अलीज़ा के इस्तकबाल के लिए वहीं पर उसके 5 भाई और उनके साथ उसकी खाला मामू की बेटियां भी मौजूद थी। वो सब शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। सबसे मिलती अलीज़ा राबिया की तरफ बढ़ी जो उसके खाला की बेटी थी। कैसी हो चुड़ैल? अलीज़ा उसके गले मिलते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ, मगर ये जो तुम छुपी रुस्तम निकली हो ना, अच्छा नहीं किया यार, कम से कम हमें तो बता देती। राबिया मुंह बनाती हुई बोली, जबकि अलीज़ा उसकी शक्ल देखते ही कहकहा लगाकर हंसी। बस देख लो, तुम मुझसे बड़ी होकर कुछ नहीं कर सकी, पर मैंने कर लिया। अलीज़ा अपना फर्जी कॉलर उठाते हुए बोली तो वहां मौजूद सब अफराद का कहकहा पूरे शाहविला में गूंज गया। अरे बस कर दो, बच्ची इतनी दूर से सफ़र करके आई है, उसे थोड़ा आराम करने दो। अलीज़ा की खाला सब की तरफ देखते हुए बोली। हाँ बच्चे, तुम कुछ देर आराम कर लो जाकर, मैं तुम्हारे रूम में खाना भिजवाती हूँ। आमिना बेगम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली तो अलीज़ा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। मुकद्दिम यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से उसे वक्त ही नहीं मिला कि वो अलीज़ा से बात कर सके। बस आज पूरे 2 दिन हो चुके थे अलीज़ा को बग़ैर देखे, बग़ैर बात किए। कुछ सोचते हुए मुकद्दिम ने अपना लैपटॉप खोला और अलीज़ा के कमरे की फुटेज चलाई, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि अलीज़ा अपनी किताबों को उनकी जगह पर तरतीब से रख रही थी। मुकद्दिम ये देखते हुए मुस्कुराया कि वो मुकद्दिम के हुक्म तकमील करते उसी रूम में रह रही थी जिसमें मुकद्दिम ने उसे बोला था। मुकद्दिम ने अलीज़ा को अपनी नज़रों के हिसार में रखते फ़ोन उठाया और अलीज़ा को कॉल मिलाई। फ़ोन पर होती बेल पर अलीज़ा ने किताबें वहीं पर रखी और फ़ोन की जानिब बढ़ी। फ़ोन पर जगमगाता नंबर देखकर अलीज़ा की धड़कनें तेज़ हुई थी। 2 दिन से कितना इंतज़ार किया था उसने मुकद्दिम की कॉल का, मगर उसकी कॉल नहीं आई थी। धड़कते दिल के साथ उसने कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान? मुकद्दिम मुस्कुराता हुआ बोला। आपको कोई फ़र्क पड़ता है? अलीज़ा खुफी से बोलती बेड पर बैठी उसके शिकवे पर मुस्कुराने लगी।
سارے فرق مجھے ہی تو پڑتے ہیں بیگم، خیر یہ بتاؤ ہو کیسی؟ مقدم نظر لیپ ٹاپ پر جماتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ اپنی انگلی بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر پھیرتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم اس کی ایک ایک حرکت کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بغیر کیسے ہو سکتا ہو؟ مقدم نے علیزہ سے ہی سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، آپ مجھے بتا کر تو نہیں رہ رہے، علیزہ منہ بسورتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم نے اپنے لب دبا کر اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا تو میری بیوی ناراض ہے مجھ سے؟ مقدم لیپ ٹاپ پر آتی علیزہ کی تصویر کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے بولا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ علیزہ نے فوراً جواب دیا۔ یہ تو تم ہی جانتی ہو بیگم کہ کیوں ناراض ہو اپنے معصوم شوہر سے، مقدم نے علیزہ کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے معصوم شوہر کے کہنے پر فون کو سامنے کیے آنکھیں چھوٹی کیے گھور رہی تھی، جسے سامنے مقدم ہو فون نہیں۔ بیگم کہو تو میں آ جاؤ سامنے بیٹھ کر گھور لینا؟ مقدم کی آواز سنتے علیزہ نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں آپ کو کیوں گھوروں گی؟ علیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جبکہ مقدم اس کی اب کی بار اپنا کہا نہیں روک سکا تھا۔ یہ تو تم ہی جانتی ہو بیگم کہ تم مجھے کیوں گھورو گی؟ آپ علیزہ ابھی کچھ بولتی، کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا، جبکہ علیزہ ایک دم سے ڈری تھی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گرا۔ ہائے لالیز، مائی سویٹ ہارٹ، عائشہ بولتی علیزہ تک آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ جاہل عورت، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ علیزہ اس سے الگ ہوتی گھورتے ہوئے بولی، جبکہ عائشہ قہقہہ لگا کر ہنسی۔ سویٹ ہارٹ تم تو ڈر ہی گئی، عائشہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ مقدم جو علیزہ کے ڈرنے سے گھبرا گیا تھا، عائشہ کو دیکھتے ہی سکا سانس لیا اور بہت دلچسپی سے اپنی بیوی سے اس کی کلاس لگتی دیکھنے لگا، جو کافی غصے میں تھی۔ بکواس بند کرو نا نالائق انسان، علیزہ عائشہ کو گھوری سے نوازتے ہوئے بولی اور اپنا فون دیکھا، جہاں مقدم کی کال بند ہو چکی تھی، بلکہ فون ہی بند ہو چکا تھا کیونکہ اس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اچھا نا، سوری یار، تم کسی سے بات کر رہی تھی کیا؟ عائشہ علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میر کی کال آئی تھی، علیزہ فون چارج پر لگاتے ہوئے بولی۔ اوہ، اس کا مطلب میں نے ڈسٹرب کر دیا تمہیں؟ بہت پرسنل باتیں چل رہی تھی کیا؟ عائشہ شرارت سے بولی تو علیزہ نے بس پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ بکواس بند کرو اپنی، علیزہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ لو، اب میں بکواس کر رہی ہوں کیا؟ میاں بیوی کی باتیں پرسنل ہی تو ہوتی ہے، عائشہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے میں پرسنل کروں یا جو بھی؟ علیزہ کو ابھی بھی تب چڑھی ہوئی تھی۔ کرو یار، جو مرضی کرو، بلکہ رومانس کرو ابھی، عائشہ بولتی علیزہ نے ایک اور کشن اسے دے مارا۔ نکلو یہاں سے ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی میں۔ علیزہ کا غصے سے برا حال تھا۔ عائشہ ہنستے ہوئے کمرے سے چلی گئی، گویا اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ علیزہ کو کچھ زیادہ ہی تپا چکی ہے۔ نالائق لڑکی، علیزہ بولتی اپنی کتابوں کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سارے کارروائی دیکھتے مقدم کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ افرا بی جان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ دوسری طرف جب سامنے سے آتا جہاں زیب دکھائی دیا، جہاں زیب کو دیکھتے ہوئے فوراً پلر کے پیچھے چھپی تھی، جبکہ اسے چھپتے دیکھ کر جہاں زیب دیکھ چکا تھا۔ جہاں زیب چلتا پلر تک آیا اور اس کے پاس 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ جب کافی دیر بعد جہاں زیب وہاں سے نہ گزرا تو افرا پلر کے پیچھے سے نکلتی آگے کی جانب بڑھی، مگر سامنے ہی جہاں زیب کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتی رہ گئی، کیونکہ جہاں زیب اس کے منہ پر اپنی بھاری ہتھیلی رکھ چکا تھا۔ اسے ایک جھٹکے سے واپس پلر کے ساتھ لگاتا افرا کی طرف جھکا۔ مجھ سے چھپ کیوں رہی تھی؟ جہاں زیب اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا۔ میں تو نہیں چھپ رہی تھی، افرا صاف مکر گئی۔ اچھا، تو اس پلر کے پیچھے چھپ کر کیا آپ نے جیسی چھپکلیاں ڈھونڈ رہی تھی؟ جہاں زیب اس کے شفاف چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے چھپکلی بولا؟ افرا صدمے کی کیفیت میں بولی۔ نہیں، میں تو نہیں بولا، جہاں زیب ہی صاف مکرا۔ میں نے ابھی بولا، آپ نے ابھی بولا اپنے جیسے چھپکلیاں ڈھونڈ رہی تھی، افرا نے اسے یاد دلانا چاہا۔ ہاں تو تمہیں تو چھپکلی نہیں بولا نا، جہاں زیب کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آپ نے بولا اپنے جیسی، مطلب میں چھپکلی ہوں، افرا نے اسے سمجھانا چاہا۔ اب تم خود ہی خود کو چھپکلی بول رہی ہو، میں نے تو کچھ نہیں بولا، جہاں زیب اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اب افرا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اب اسے کیا بولے۔ جی مسز، میں کیا؟ جہاں زیب اپنی دائیں آئیبرو اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پیچھے ہٹے آپ، افرا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے ڈھکیلتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ذرا سا بھی نہیں ہلا تھا۔ اگر نہ ہٹوں تو؟ جہاں زیب اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہٹے، مجھے بی جان کے کمرے میں جانا ہے، افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے منت کرتے ہوئے بولی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، جہاں زیب ہٹائی سے بولا۔ آپ اتنے ضدی کیوں ہے؟ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اور تم اتنی ڈھیٹ کیوں ہو؟ جہاں زیب بھی اسی کی ٹون میں بولا۔ اف، افرا نے صرف اتنا ہی کہا۔ اف کیا؟ جواب دو مجھے۔
जहां से वापस अपने सवाल पर आया तो अफरा ने बेचारी सी शक्ल बनाकर जहांजेब की तरफ देखा तो जहांजेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मुझे जाने देना प्लीज, अफरा ने इल्तिजा की। ओके, पर मुझसे छुपी क्यों, बस ये बता दो। जहांजेब की सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए, अफरा जलकर बोली। वो तो आगे तुम्हारे पास थोड़ा सा है, मजीद खराब करके दिमाग से फारिग होना है क्या। जहांजेब आज उससे सुबह के वक्त तारे दिखाने के इरादे में था। जहांज़ीब की बात पर अफरा का पारा हाई हुआ था, जिसका नतीजा ये था कि वो गुस्से पर काबू ना पाते हुए जहांज़ीब के हाथ पर अपने दांत गाड़ गई, जबकि जहांज़ीब हैरानगी से अफरा को देख रहा था जो उसका गोश्त खाने का इरादा रखती थी। अगर तुमने 1 सेकंड के अंदर अंदर अपने दांत नहीं हटाए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जहांज़ीब की गंभीर आवाज़ सुनते ही अफरा फौरन पीछे हटी। ईद तो 2 दिन बाद है, पर तुम तो आज ही गोश्त खाने का इरादा रखती हो, वो भी मेरा, अपने शौहर का, अपने मिजाजी खुदा का, वो भी जिंदा शौहर का। जहांजेब ने अपने हाथ को देखते हुए कहा जो सुर्ख हो चुका था। तो आपका क्या ख्याल है, मैं आपको जुबा कर दूं? अफरा उसके हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली जहां उसने काटा था। तो तुम अपने शौहर को ज़ुबाह करने के इरादे भी रखती हो? जहांज़ेब मुस्कुराते हुए बोला। वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, मगर सोच रही हूँ अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करेंगे या नहीं। भला आखिर इतना ढीठ शौहर है मेरा। अफरा भी मुस्कुराते हुए बोली। एक बकरी का बच्चा तुमसे काबू नहीं होता और अपने शौहर को ज़ुबाह करोगी? स्ट्रेंज। जहांज़ेब उसका मजाक बनाते हुए बोला। वो जानवर है, काट भी सकता है। आप शौहर है, आप कम से कम काटेंगे तो नहीं। जहां अफरा जहांजेब की तरफ देखते हुए बोली, सही कहा तुमने, मैं तुम्हें काटूंगा तो नहीं, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। जहांजेब उसके कान के पीछे झुकते सरगोशी करते हुए बोला तो अफरा की धड़कनें एकदम तेज हुई। वो पूरी जान लगाती जहांजेब को धक्का देती वहां से निकली और बगैर उसकी तरफ देखे वहां से भाग गई, जबकि उसे अपने पीछे से जहांजेब का जानदार कहकहा सुनाई दिया था। आपी आपी। अली अलीजा को आवाज़ें देता कमरे में दाखिल हुआ। क्या हो गया, आराम से। अलीजा अली की तरफ देखते हुए बोली। आपी बाहर आए और देखिए बाबा बकरे लाए हैं। अली ने अलीजा को बताया, जबकि अलीजा खुशी से उछल पड़ी। सच्ची? आओ देखते हैं। अलीजा ने बोलते अली के साथ लॉन की तरफ कदम बढ़ाए। माशाल्लाह बाबा जान, ये कितने प्यारे हैं। अलीजा अपने सामने 6 बकरों को बंधे देखकर बोली तो सरदार साहब अलीजा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिए। इन्हीं प्यारे बकरों को खाना है आपने? उमर अलीजा की तरफ देखते हुए बोला। जी नहीं, हमारी आपी नहीं खाती। अहमद ने फौरन से जवाब दिया। और ये सच भी था, वो वाकई में किसी जानवर का गोश्त नहीं खाती थी। कोई बात नहीं, इस बार खाएंगी। उमर ने नया शोशा छोड़ा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। उन्हें अलीजा ने सफाई दी। हम मुकसिम भाई को बुलाएंगे, वो आपको खिलाएंगे। उमर मुस्कुराते हुए बोला। जी नहीं, मैं फिर भी नहीं खाऊंगी। अलीजा ने फौरन इनकार किया। सोच ले, हम भाई को बुला लेंगे। उमर ने फिर से धमकाना चाहा। तुम बुला लेना, देख लेंगे क्या होता है। अलीजा भी चैलेंज करते हुए बोली। आप ही ये देखिए, ये वाला आपका है। आसिम एक बकरे के करीब जाते हुए बोला। छोड़ो भाई, ये आप ही वाला नहीं, ये मेरा है। अहमद बकरे की रस्सी पकड़ते हुए बोला, जबकि बकरे ने एकदम से अहमद की पीठ में अपना सर दे मारा, जबकि अहमद कुछ फासले पर जा गिरा। देखा, ये आप ही वाला ही है। आसिम अहमद को उठाते हुए बोला, जबकि उसकी बात पर सब कहा लगाकर हंस पड़े। एक ये एक बंद घर का मंजर था, जहां बाहर से देखने से तो वो कोई वीराना लगता था, मगर अंदर उस घर में हर आसाइश मौजूद थी। पता चला एसपी का कुछ खावर अपने हाथ में शराब का गिलास घुमाते हुए बोला। नहीं सर, वो उस दिन से गायब है जिस दिन से उसकी मुलाकात मुकद्दम मीर अहमद से हुई थी। उसके बाद वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे शक है कि वो मुकद्दम की कैद में है। वो आदमी खावर के सामने सर झुकाते हुए बोला। मतलब ये चाल फिर मुकद्दम मीर अहमद की है, ताकि एसपी के जरिए वो मुझे पकड़ सके। खावर हराम शराब अपने गले में उंडेलता हुआ बोला। अपने जासूस छोड़ो हर जगह पर, ताकि पता चले कि मुकद्दम आगे कौन सी चाल चलने का इरादा रखता है। खावर सामने खड़े आदमी को हुक्म देते हुए बोला, जबकि वो आदमी सर झुकाता हुआ बोला। सर, ईद के दूसरे दिन मुकद्दम मीर अहमद और जहांजेब अहमद खान की शादी है। अच्छा, तो शादी कर रहा है ये चलो करने दो, उसके बाद उसकी बीवी को उठाऊंगा और अपनी रखेल बनाऊंगा, और पल पल मरेगा वो साला कमीना। खबर कमीनगी से कहा लगाता हुआ हंसा और उसे जाने का इशारा किया, जाके ताकि वो आदमी उसके हुक्म को मानता वहां से चला गया। तुमने मेरी जितनी बर्बादी करनी थी कर ली मुकद्दम मीर अहमद।
اب برباد ہونے کا وقت تمہارا ہے، تمہیں اس طریقے سے برباد کروں گا کہ تم 100 بار مرو گے اور 100 بار جیو گے، مگر تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ تیری بیوی کو اٹھا کر سب سے پہلے اس کی عزت کو باغ باغ کروں گا اور پھر دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ ہا 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 ہا۔ وہ کمینگی سے کہا لگاتے ہوئے بولا۔ علیزہ بیڈ پر بیٹھی اپنی ڈریس دیکھ رہی تھی جو صبح ہی مقدم نے عید کے لیے بھجوائے تھے۔ اس میں علیزہ کی ڈریسز، مہندی، چوڑیاں، جویلری، ہر چیز موجود تھی۔ علیزہ بے حد خوش ہوتی ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف لیپ ٹاپ کی اسکرین پر یہ سارا منظر مقدم اپنی آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ مقدم نے فون اٹھایا اور علیزہ کو کال ملائی۔ فون علیزہ کے پاس ہی تھا، اس لیے فوراً کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، علیزہ نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیگم؟ مقدم بھی مسکراتا ہوا بولا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سامان پسند آیا عید کا؟ مقدم نے علیزہ سے پوچھا۔ جی بہت پیارا ہے، تھینک یو، علیزہ مقدم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ اتنا سمپل تو تھینک یو میں نہیں لینے والا، مجھے تو اسپیشل تھینک یو چاہیے، وہ لینے کے لیے میں خود ہی رات کو آ جاؤں گا تم سے ملنے۔ مقدم لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جماتا ہوا بولا۔ کیا مطلب آپ کا؟ رات کو مجھ سے ملنے کیوں آئیں گے؟ بی جان نے منع کیا تھا کہ ہم شادی سے پہلے نہیں ملیں گے، علیزہ نے یاد دلایا۔ بیگم کل چاند رات ہے اور چاند رات تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی مناؤں گا، اس لیے پہلے بتا رہا ہوں میرے آنے سے پہلے سونا مت، اگر تم مجھے سوتے ہوئے ملی تو تمہاری خیر نہیں۔ مقدم نے گویا اسے دھمکایا تھا۔ آپ نہیں آ سکتے، علیزہ نے اسے روکنا چاہا۔ مجھے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا بیگم، اس لیے فضول کی بحث کرنا بند کر دو، مقدم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کچھ نہیں، رات کو میں آ رہا ہوں، بس بات ختم، اس سے آگے میں تمہاری کوئی بات نہ سنوں گا نہ مانوں گا، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ، رات کو ملاقات ہوگی۔ مقدم بولتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جبکہ علیزہ پریشان ہوتی فون کی طرف دیکھنے لگی۔ اب وہ اسے کیسے سمجھا سکتی تھی کہ جبکہ وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر ہی اپنی سنا کر کال کٹ کر گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر مقدم ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ علیزہ کا نیند سے برا حال تھا۔ مقدم کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم میں منہ دھونے کی غرض سے چلی گئی۔ مقدم کھڑکی کے راستے سے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے میں داخل ہو کر اچھے سے کھڑکی کو بند کر دیا۔ کھڑکی کے آگے پردے کر کے وہ کمرے کی جانب مڑا، مگر وہاں پر کوئی نہ تھا۔ مقدم کے ماتھے پر ایک ساتھ ہی کئی بل نمودار ہوئے، تبھی واش روم سے علیزہ نکلتے ہوئے دکھائی دی۔ راہ جاتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ چاند رات مبارک میری جان، مقدم بولتا علیزہ کی طرف بڑھا اور اسے کس کے گلے سے لگا لیا، جبکہ علیزہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پیچھے تو ہٹے، میرا سانس گھٹ رہا ہے، علیزہ کی ہلکی سی آواز مقدم کو سنائی دی تو وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا اور بغور اسے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ پانی سے بھیگا ہوا تھا، جبکہ آنکھوں میں نیند صاف واضح تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے مسکرایا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا، جبکہ اس ہونے والے اچانک اتفاق پر علیزہ کھلکھلا گئی اور مقدم کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھے نیچے اتارے، علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میری جان میرا انتظار کر رہی تھی، مقدم اسے بیڈ پر لٹاتا خود ساتھ لیٹتے ہوئے بولا۔ انتظار کرنا بنتا تھا، آپ نے دھمکایا ہی اتنا تھا، علیزہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ مقدم بے ساختہ مسکرایا۔ تمہیں دھمکانا بھی بنتا تھا، ورنہ آپ کی نیند تو اتنی پکی ہے کہ آپ واقعی میں سو جاتی، مقدم اسے اپنے حصار میں رکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بی جان کو پتہ چلا تو وہ بہت ڈانٹیں گی ہمیں، علیزہ نے اس کو سمجھانا چاہا۔ نہیں، انہیں کون بتائے گا، نہ تو میں بتاؤں گا اور نہ تو تم بتاؤ گی، تو پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرنی ہے، نہ کہ فضول گفتگو میں وقت گزارنا ہے، اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، عیدی پسند آئی تمہیں؟ مقدم علیزہ کے بال کھولتے ہوئے بولا۔ کون سی عیدی؟ علیزہ مقدم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہی یار جو صبح بھجوائی تھی، مقدم اسے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ وہ عیدی تو نہیں تھی، وہ مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر وہ عیدی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ مقدم اب کی بار اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ تو عید کے کپڑے تھے نا، عیدی تو کوئی اور ہوتی ہے، علیزہ نے اسے یاد دلانا چاہا کہ عیدی یہ نہیں ہوتی۔ اچھا تو اب عیدی میں بتاؤ، تمہیں میں کیا لا کر دوں؟ بکرا لا کر دوں، بھینس لا کر دوں یا اونٹ لا کر دوں؟ بتاؤ تم کیا کھانا پسند کرو گی؟ مقدم اس کی گردن میں موجود چین کو چھیڑتے ہوئے بولا۔
یہ کیا بولے جا رہے ہیں آپ؟ اب بھلا میں یہ سب کھاؤں گی کیا؟ میں یہ سب نہیں کھاتی، میں نے آپ سے عیدی کا بولا ہے، جانوروں کا نہیں۔ علیزہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہی ہو۔ بیگم، یہ بقرہ عید ہے اور میری نظر میں اس عیدی کو چھوڑ کر جو صبح میں نے بھیجی ہے یہی عید عید رہ جاتی ہے۔ تو بتاؤ تم کیا لینا پسند کرو گی، بقرہ، بھینس یا اونٹ؟ مقدم نے دوبارہ ہی سوال کیا۔ اوفو، کچھ نہیں، آپ رہنے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ علیزہ نے صاف انکار کیا کیونکہ وہ مزید اونٹ، بکرا، بھینس کے نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ کیوں نہیں چاہیے؟ اب تو میں اپنی بیگم کو اس کے مطابق کی عیدی دے کر ہی رہوں گا۔ چلو اب بتاؤ، شاباش، کیا چاہیے تمہیں؟ مقدم اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ مجھے بہت ساری چاکلیٹس، ٹیڈی بیئرز اور بہت سارے ناولز کی کتابیں۔ بس علیزہ مقدم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، یہ ناولز والا کام تو میں نہیں کر سکتا۔ بیگم، یہ آپ خود ہی کرنا، میرے ساتھ چلی جانا شادی کے بعد، باقی آپ کی عیدی آپ کو صبح پہنچ جائے گی، بلکہ میں خود دینے آؤں گا۔ مقدم مسکراتا ہوا بولا، بس اور کچھ؟ مقدم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس، علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا چلو پھر یہ بتاؤ میری بیگم نے مجھے کتنا مس کیا؟ مقدم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا، میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ علیزہ مقدم کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، سیریسلی؟ کیا واقعی؟ مقدم کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علیزہ نے واقعی میں اسے بہت مس کیا تھا۔ جی بہت زیادہ۔ علیزہ نے اپنا حصار مقدم کے گرد باندھا تھا، جبکہ مقدم کو تو یہ خواب ہی لگ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تک تو علیزہ اسے دور بھاگتی تھی، مگر آج وہ خود اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ کیا تم نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ مقدم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو قبول کیوں نہیں کروں گی؟ علیزہ اپنا سر اٹھا کر مقدم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے اظہار پر مقدم سرشار سا ہوتا مزید خود میں بھیج گیا۔ آپ کو پتا ہے مجھے پہلے آپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ علیزہ مقدم کے سینے پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ پھر؟ مقدم نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر مجھے آپ بہت اچھے لگنے لگ گئے۔ علیزہ اس کے سینے پر اپنی انگلی سے کبھی اپنا تو کبھی مقدم کا نام لکھتے ہوئے بولی۔ پھر؟ مقدم آنکھیں بند کرتا اس کی انگلیوں کی حرکت کو محسوس کرتا ہوا مسکرا کر بولا، اور پھر اب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ علیزہ آخر میں مسکرا کر بولی، جبکہ مقدم کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ کتنے صاف لفظوں میں وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ مقدم نے کروٹ بدلی اور علیزہ کا سر اپنے اوپر رکھا۔ اور کیا محسوس کرتی ہو تم میرے لیے؟ شاید مقدم علیزہ سے مکمل اظہار سننے کے موڈ میں تھا۔ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ نے مجھے اپنی عادت ڈال دی ہے، آپ کے بغیر کھانے کا پہلا نوالا حلق سے نہیں اترتا، کیونکہ آپ نے وہ بھی مجھے عادت ڈال دی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر وقت آپ میرے پاس رہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بہت 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 زیادہ تنگ کروں۔ علیزہ مسکراتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی، جبکہ مقدم تب سے خود کو قابو پاتا ایک دم بے قابو ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے علیزہ کی سانسیں قید کر چکا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، جنون تھا، جو آج سے پہلے علیزہ نے محسوس نہیں کیا تھا۔ علیزہ مقدم کی اس حرکت پر آنکھیں پھیلائے خود پر جھکے مقدم کو دیکھنے لگی۔ اسے کندھوں سے تھام کر پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو قید کرتا سر کے پاس تکیے پر لگا گیا تھا، جبکہ علیزہ کی ساری مزاحمت دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ کافی دیر بعد خود کو سیراب کرتے مقدم پیچھے ہٹا اور علیزہ کی طرف دیکھا، جو لمبے لمبے سانس لیتی اس کے سینے میں سر ٹکا گئی تھی، جبکہ ہونٹوں پر ایک خون کی ننھی سی بوند نمودار ہوئی تھی۔ مقدم نے مسکراتے ہوئے اپنے لبوں سے اس بوند کو صاف کیا اور اس کی آنکھوں کو شدت سے چوما۔ تمہارا اظہار آج مجھے کتنا سرشار کر گیا ہے، تم یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی محبت کو پا لیا ہو۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے نفرت کرو گی، مگر تم نے ثابت کیا ہے کہ اللہ نے تمہارا دل نفرت کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں۔ میں ساری دنیا لٹا سکتا ہوں تمہارے لیے میری جان۔ مقدم اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے بولا، میں آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی، آپ میرے شوہر ہیں۔ علیزہ ہلکی سی آواز میں بولتی مقدم کے سینے میں منہ چھپا گئی، جبکہ مقدم اس کی بات پر کھل کر مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ پھر باتیں کرتے کرتے علیزہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ مقدم اس کی طرف دیکھتے مسکرایا اور شدت سے اس کا گال چوما۔ اس کا دل کر رہا تھا علیزہ کو لے کر بہت دور چلا جائے، جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ آج علیزہ نے کھل کر مقدم سے باتیں کی تھی، اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تھا، مگر محبت بول کر نہیں، شوہر بول کر۔ مقدم کو لگ رہا تھا
उसे 7वें आसमान पर बिठा दिया गया है। मुकद्दिम ने घड़ी की तरफ देखा जहाँ 4 बज रहे थे और कुछ ही देर में फजर की अजान होने वाली थी। उसका दिल तो नहीं कर रहा था जाने को, मगर मजबूरी थी। सुबह ईद की नमाज के लिए भी जल्दी उठना था और उसे अलीज़ा की नींद की भी बहुत फिक्र थी। इसलिए मुस्कुराता हुआ उठा और अलीज़ा को एक नज़र देखकर उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देते जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बीजान। दूसरी तरफ जहां से बीजान का हाथ अकीदत से चूमते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें भी ईद मुबारक। बीजान मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, ईद मुबारक चची जान। जहांजेब रज़िया बेगम और सिमरा बेगम से मिलते हुए बोला, खैर मुबारक बच्चे, खुश रहो। सिमरा बेगम जहांजेब को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोली, बीजान भाभी की कॉल आई है। जहांजेब को अपने पीछे से अफराह की आवाज़ सुनाई दी तो उसने पलट कर देखा तो कुछ पल तो वो उसे देखता ही रह गया। अफरा वाइट और पिंक फ्रॉक, साथ हल्का सा मेकअप किए, बालों की चुटिया में कैद किए बहुत प्यारी लग रही थी। अफरा ने नजर उठाकर जहांजेब की तरफ देखा जो सफ़ेद शलवार कमीज पहने अपनी मुकम्मल वजाहत लिए उसे हमेशा की तरह उसके दिल में उतर रहा था। उसे खुद को देखता पाकर अफरा ने फौरन नजर झुकाई थी जबकि उसकी ये अदा जहांजेब का दिल धड़का गई थी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बीजान, कैसी है आप? अलीज़ा ने एक ही सांस में सब बोल डाला था। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक मेरा बच्चा, तुम कैसी हो? बीजान वीडियो कॉल पर अलीज़ा को देखते हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह बीजान, मैं ठीक हूँ, अलीज़ा मुस्कुराते हुए बोली। और ये क्या, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? बीजान अलीज़ा को सादा से हुलिये में देखते हुए बोली। वो बीजान, मैं अभी उठी हूँ, बस होने लगी हूँ तैयार, सोचा सबसे पहले आपसे बात कर लूँ, अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऐसे शादीशुदा लड़कियाँ सादा कपड़े पहन के नहीं रहती और आज तो ईद भी है। चलो शाबाश बच्चा, जल्दी जल्दी उठो और प्यारा सा तैयार हो जाओ और फिर मुझे अपनी तस्वीरें भी भेजना। बीजान अलीज़ा से मुस्कुराते हुए बोली। ओके बीजान, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ बच्चा। बीजान अलीज़ा से बोलती फ़ोन अफरा की जानिब बढ़ाया। चची जान, मुझे चचा जान के पास डेरे पर पहुंचना है, आप प्लीज़ मेरे कपड़े प्रेस करवा दे, किसी को बोलकर। जहांजेब सिमरा बेगम की तरफ देखते हुए बोला। क्यों नहीं बेटा, जाओ फरी, जहांजेब के कपड़े प्रेस करके दो। सिमरा बेगम अफरा की तरफ देखते हुए बोली। जी अम्मी। अफरा बोलती उठ खड़ी हुई और कदम जहांजेब के कमरे की तरफ बढ़ाए जबकि जहांजेब की नज़रों ने उसका पीछा तब तक किया था जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। हाय अल्लाह, मैं कौन से कपड़े निकालूं, मुझे तो ये भी नहीं पता, और अगर वो आ गए तो नहीं, उनके आने से पहले मुझे कपड़े प्रेस करके यहाँ से जाना है। अफरा जहांजेब की अलमारी खोले सामने खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके कौन से कपड़े निकाले और कौन से नहीं, और किसी भी हाल में जहांजेब के कमरे में आने से पहले पहले उसे यहाँ से निकलना भी था। क्या करूँ, कौन से निकालूँ? अफरा काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। शौहर का एक ड्रेस सिलेक्ट नहीं होता तुमसे, कितनी नालायक बीवी हो तुम। अफरा को अपने पीछे से जहांजेब की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़ना चाहा मगर जहांजेब बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। अगर वो पीछे मुड़ती तो ज़रूर जहांजेब से टकरा जाती जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब मुझे क्या पता कि आपको कौन सा ड्रेस पहनना है कौन सा नहीं, अफरा लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। तुम्हें पता होना चाहिए मिसेस जहांजेब। एक ड्रेस निकालता उसके हाथ में थमाता हुआ बोला जबकि जहांजेब का मजबूत बाजू अफरा के सर को टच हो रहा था जिससे वो और भी घबरा रही थी। इसलिए अफरा ने वहां से जल्दी से निकलना चाहा मगर जहांजेब उसके आगे बाजू रखकर उसे रोक चुका था। तुमने तो अपने शौहर को ईद मुबारक भी नहीं बोला, अच्छी बीवी ऐसी होती है क्या? जहांजेब अफरा का मुकम्मल जायजा लेते हुए बोला। ईद मुबारक, अफरा ने बोलकर आगे बढ़ना चाहा मगर जहांजेब उसकी कमर में हाथ डाले उसे एक ही झटके से अपनी तरफ खींच चुका था जबकि अफरा अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखते सीधा उसके सीने से लगी थी। बहुत ही निकम्मी बीवी हो तुम, कुछ आता जाता ही नहीं तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। जहांजेब उसे और करीब करते हुए बोला जबकि अफरा पर कपकपाहट तारी हो चुकी थी। ईद मुबारक मिसेस जहांजेब अहमद खान। जहांजेब उसके कान में सरगोशी करता उसके गाल पर लब रख गया जबकि अफरा तो फ्रीज हो चुकी थी उसके अमल पर। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? दोबारा बोलूं क्या? जहांजेब अफरा का चेहरा देखते हुए बोला जो सुर्ख हो चुका था। छोड़े मुझे। अफरा खुद को जहांजेब के बाजू में खड़ा देखते हुए खुद को छुड़ाते हुए बोली जबकि जहांजेब अपनी गिरफ्त और मजबूत कर चुका था।
کہاں مسز، اب تو کہیں نہیں جا سکتی، تم پہلے اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے عید مبارک تو کہہ لینے دو۔ جہاں سے بولتا اس کے دوسرے گال پر بھی شدت سے لب رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی دوبارہ اسی حرکت پر افرا اپنی دھڑکنوں کا شمار کرتی رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ افرا جہانزیب کی طرف دیکھتی ہمت کرتے ہوئے بولی۔ پہلے میری شادی بھی تو نہیں ہوئی تھی نا، اب میرے پاس میری بیوی موجود ہے تو ایسا تو ہونا بنتا ہی ہے نا۔ مسز جہانزیب افرا کی طرف شوق نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ پلیز مجھے چھوڑے، مجھے آپ کے کپڑے پریس کرنے ہیں، افرا جہانزیب کو التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے عید مبارک تو بولو اپنے شوہر کو۔ جہانزیب ابھی بھی اپنی ہی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ میں کیسے؟ افرا کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ جیسے میں نے بولا ویسے، جہانزیب نے آنکھوں میں چمک لیے بتایا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا، پھر یہ خوف کیسا؟ جہانزیب اسے کپ کپاتے دیکھ کر بولا۔ آپ مجھے بار بار میری محبت کا طعنہ کیوں دیتے ہیں؟ افرا جہانزیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بڑی خفگی سے بولی۔ تو نہیں کرتی کیا؟ جہانزیب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کرتی ہوں، پر آپ اس طرح طعنے تو نہ دیا کرے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہیں دیتا، پر اگر تم محبت کرتی ہو تو ڈرتی کیوں ہو اتنا؟ جہانزیب نے اصل بات پوچھی۔ میں تو نہیں ڈرتی، افرا بے خوفی سے بولی۔ سیریسلی؟ جہانزیب نے اپنی بائیں آئی برو اچکائی تو افرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ عید مبارک تو تم سے بولا نہیں گیا ابھی تک؟ جہانزیب پھر اسی بات پر آیا۔ افرا نے ایک نظر جہانزیب کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے گلے لگ گئی، جبکہ اب فریز ہونے کی باری جہانزیب کی تھی۔ عید مبارک میاں جی، افرا مسکرا کر بولی اور اس سے الگ ہوئی۔ جہانزیب کی شکل دیکھتے ہی افرا نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ جہانزیب تو مانو پتھر ہی بن گیا۔ افرا یہی موقع پاتے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہاں سے بھاگی تھی۔ افرا کے الگ ہونے سے جہانزیب ہوش میں آیا۔ تم ادھر آؤ جہانزیب افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اب اس سے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں تو نہیں آنے والی، افرا منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ میں بول رہا ہوں ادھر آؤ افرا، جہانزیب بولتا اس کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی افرا کمرے کا دروازہ کھولتی بھاگ چکی تھی۔ کہاں تک بھاگو گی تم؟ ایک بار میرے ہاتھ لگو ذرا، جہانزیب افرا کو بھاگتے دیکھ کر بڑبڑایا، وہ پھر مسکرا دیا۔ عید مبارک تو بڑے کمال کا بولا ہے مسز، وہ خود سے بول کر مسکرا دیا۔ علیزہ اس وقت اپنے کمرے میں تیار ہو کر تصویریں لینے میں مصروف تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مقدم اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، عید مبارک بیگم، مقدم علیزہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو علیزہ نے مڑ کر مقدم کی طرف دیکھا۔ مقدم سفید رنگ کے شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اجرک لیے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے، نفاست سے بال سیٹ کیے، بھرپور وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ علیزہ نے اسے دیکھتے ہی دل میں ماشاء اللہ بولا، جبکہ علیزہ کے مڑنے پر مقدم کے قدم رکے تھے۔ مقدم کے بھیجے گئے ریڈ ڈریس، جیولری، ہلکا سا میک اپ کیے، بال کھلے چھوڑے، دوپٹہ ایک سائیڈ کندھے پر ڈالے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی عید مبارک، علیزہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، مقدم ایک ہی جست میں علیزہ تک پہنچا اسے گلے لگاتا ہوا بولا۔ آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں، علیزہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا تو مقدم کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ میری عیدی؟ علیزہ مقدم سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ کون سی؟ مقدم انجان بنا۔ کیا مطلب؟ میری عیدی نہیں لائے نا آپ؟ علیزہ نے خفگی سے بولا۔ او ہو یار، بھول گیا وہ تو، مقدم بھولنے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ کیا آپ بھول بھی گئے؟ علیزہ حیران ہوتے بولی۔ نہیں میری جان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی مجھے کچھ بولے اور میں کچھ بھول جاؤں؟ لایا ہوں تمہاری عیدی مقدم، تمہاری عیدی، مقدم مسکراتا ہوا بولا اور سائیڈ صوفے سے ایک بڑا سا باکس اٹھایا جسے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رکھا تھا، مگر علیزہ کی نظر نہیں گئی تھی اس پر۔ اس باکس کو دیکھتے ہوئے علیزہ کی آنکھیں چمکی۔ مقدم نے وہ باکس لا کر علیزہ کو تھمایا، جبکہ علیزہ نے اسے سامنے ٹیبل پر رکھ کر کھولنا بھی شروع کر دیا۔ باکس کو کھولتے ہی اس میں بہت زیادہ مقدار میں چاکلیٹس موجود تھی۔ وہ سارا باکس چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا، جبکہ سائیڈ پر بہت خوبصورت گجرے پڑے تھے۔ تھینک یو، علیزہ خوش ہوتے ہوئے بولتی فوراً مقدم کے گلے ہی لگ گئی، جبکہ علیزہ کی اس حرکت میں مقدم بے تحاشا حیران ہوا تھا۔ بیگم، مجھ پر اتنی زیادہ عنایت مت کرو، یہ نہ ہو کہ 2 دن کا صبر بھی مجھ پر مشکل ہو جائے۔ مقدم اسے اور زور سے گلے لگاتا ہوا بولا۔ آپ سے صبر ہوتا کب ہے؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم، یہ صبر ہی ہے جو میں 1 ہفتے سے کر رہا ہوں۔ مقدم نے اسے یاد دلایا کہ وہ 1 ہفتے سے اس سے نہ مل کر صبر ہی کر رہا ہے۔ کیسا صبر؟ کل بھی آپ مجھ سے ملنے آئے تھے، آج بھی آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، علیزہ نے بھی یاد دلایا۔
सिर्फ मिलने आया था बेगम, शुक्र करो तुम्हारे पास रात नहीं रुका और ये मेरा सब्र ही है जो तुम सुकून से यहाँ रह रही हो, वरना अब तक तुम मेरे पास ही होती और किसी की इतनी जरूरत नहीं थी कि कोई मेरी बीवी को मुझसे दूर करता। ये तो बस बीजान का हुक्म था जो मैंने सरखम करके मान लिया, मगर इसके बाद तुम्हें एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा खुद से दूर होने की। मुकद्दम उसके माथे पर शिद्दत से लब रखते हुए बोला। अच्छा छोड़े, मुझे तस्वीरें बनानी है, बीजान ने बोला है, उन्हें सेंड करनी है। अलीजा मुकद्दम के हिसार से खुद को छुड़वाते हुए बोली, चलो आओ मैं बनाता हूँ। मुकद्दम उसके हाथ से फ़ोन पकड़ते हुए बोला और उसे साथ लिए बेड पर बैठा। सामने वाले बॉक्स में से गजरे निकाले और अलीजा के हाथ पकड़कर उसकी नाजुक कलाइयों में पहनाने लगा। कैसे लगे? मुकद्दम अलीजा के हाथ हाथ लबों से लगाता हुआ बोला। बहुत खूबसूरत है, अलीजा मुस्कुराकर बोली। मगर तुमसे कम। मुकद्दम फ़ोन निकालता अलीजा को अपने हिसार में रखता फ़ोन सामने करता तस्वीरें लेने लगा। कुछ तस्वीरें लेकर मुकद्दम ने बीजान के नंबर पर सेंड कर दी, जबकि अलीजा एकदम से चीखी थी, ये आपने क्या कर दिया? अभी जान देखेंगी तो वो बहुत डांटेंगी, उन्होंने मना किया था, आपसे मिलना नहीं है। अलीजा को अपनी परेशानी लाहक हुई। वो कुछ नहीं कहेंगी और तुम कभी इतना परेशान अपने शौहर के लिए भी हो जाया करो बेगम। मुकद्दम उसके गाल पर हल्की सी बाइट काटते हुए बोला। क्या मसला है आपको? मैंने इतनी मुश्किल से मेकअप किया है, आप सारा खराब कर रहे हैं। अलीजा अपने गाल पर हाथ रखते हुए मुंह बनाकर बोली, जबकि मुकद्दम उसकी शक्ल देखते ही कहकहा लगाकर हंसा। आज ईद का दूसरा दिन था और इन चारों की मेहंदी भी उसी दिन थी, जबकि हर तरफ हर कोई मेहंदी की तैयारी में मसरूफ था। कोई कुछ कर रहा था और कोई कुछ। सब लोग हवेली में आ चुके थे और मेहंदी का इंतजाम हॉल में किया गया था। अलीजा को ब्यूटिशियन तैयार करने आ चुकी थी, जबकि उसके पास आयशा और अफरा के पास मरियम मौजूद थी। माशाअल्लाह लाली, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, आयशा अलीजा की तरफ देखते हुए बोली, जो मेहंदी की दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। माशाअल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, आमना बेगम अलीजा की तरफ देखते हुए बोली, तो अलीजा उनकी तरफ देखती मुस्कुरा दी। कब्जा ग्रुप ओनर, हमारी भी बारी आने दो, हमें भी देखने दो कि हमारी बहन कितनी प्यारी लग रही है। आयशा को अपने पीछे से उमर की आवाज़ सुनाई दी, जबकि उसके कब्जा ग्रुप ओनर कहने पर वहां से पे मौजूद सब अफराद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। लो देख लो, तुम खाने नहीं लगी मैं तुम्हारी बहन को, आयशा जलकर उमर की तरफ देखते हुए बोली। तुम्हारा बस चले तो तुम खा भी जाओ, मगर क्या है ना कि हमें हमारी बहन बहुत प्यारी है, इसलिए तुम इससे पहले उसे खाओ। हम इससे पहले ही तुम तक पहुंच जाते हैं ताकि तुम ऐसा कोई भी काम सर अंजाम ना दे सको। उमर उससे मजीद जलाता हुआ बोलने लगा। तुम लोग तो जलते ही रहना बस मेरे और मेरी दोस्त के प्यार से, वैसे भी जहाँ मोहब्बत हो दुनिया वहाँ पर जल जल कर खाक होती है, और हमें देख कर तो एक क्या पूरी की पूरी दुनिया खाक हो जाती है। आयशा भी जल कर जवाब देती उमर की तरफ देखते हुए बोली, खुशफहमी लाइलाज है मोहतरमा, दुनिया जलेगी वो भी तुमसे। आई कांट बिलीव दिस, उमर आयशा की तरफ देखते हुए बोला। लाली, तुम अपने भाई को समझा लो, वरना एक कत्ल तो मुझसे लाजमी हो जाएगा। आयशा अलीजा की तरफ देखते हुए बोली, जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। इतना फालतू खून समझा है क्या जो ऐसे ही कत्ल कर दोगी? मैं तो अभी लिख कर रखता हूँ, अगर मैं किसी भी दिन अचानक मर गया तो इसके पीछे मोहतरमा आयशा मंसूर का हाथ होगा। उमर लापरवाह अंदाज में बोलता अलीजा की तरफ बढ़ा। अच्छा बस कर दो, तुम लोग लड़ना कितना लड़ते हो, और तुम उमर थोड़ा लिहाज करो, अकल कर लिया करो थोड़ी सी। आमना बेगम उमर को घूरी से नवाजते हुए बोली। माशाल्लाह, हमारी शहजादी तो आज शहजादियों को भी मात देने के चक्कर में है, उमर अलीजा का माथा चूमते मोहब्बत से चूमते हुए बोला, जबकि भाई की इस कदर मोहब्बत पर अलीजा बेहद खुश होती मुस्कुरा उठी। भाई हमें भी मिलने दो अपनी शहजादी से। अलीजा को अपने पीछे से सरदार साहब की आवाज़ सुनाई दी तो फौरन उठ खड़ी हुई। बाबा जान, अलीजा बोलती हुई उनकी तरफ बढ़ी और उनके गले लग गई। सरदार साहब ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखा और उसके माथे पर बोसा दिया, अपनी जेब से पैसे निकाले और बगैर गिने ही सारे के सारे उसके सर से वार दिए। आमने किसी मुलाजिम को दे देना। सरदार साहब आमना बेगम की तरफ वो पैसे बढ़ाते हुए बोले, तो आमना बेगम ने वो पैसे पकड़कर पास खड़ी मुलाजिमा को दे दिया और बोला कि सब में बांट लो, ये मेरी बेटी के सर का सदका है। बाबा जान, हमारी भी बारी आने दे। अली और अहमद बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोले और सरदार साहब की जानी बढ़ते हुए बोले, जबकि उनकी शक्लें देखकर अलीजा खिलखिलाकर हंसी थी। हाय आपी जान, यू आर सो ब्यूटीफुल। अली अलीजा को देखते हुए जोर से बोले। आपी, यू लुक लाइक अ प्रिंसेस।
علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو مسکرا دی۔ چلے جی، سب ہال کا ٹائم ہو گیا ہے، مہمان پہنچنے والے ہوں گے۔ عاصم اونچی آواز میں بولتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ ماشاء اللہ، عاصم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں، آپی اور بھائی ہم ایک ساتھ آئیں گے، علی اور احمد تم دونوں ماما بابا کے ساتھ جاؤ گے۔ عاصم سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ علیزہ عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہاں میں سر ہلاتا آگے چل دیا، جبکہ سب اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ افرا تیار ہو گئی بیٹا؟ دوسری طرف سمرا بیگم نے مریم سے پوچھا۔ جی آنٹی، بس تیار ہو گئی ہے، بیوٹیشن والی بس اس کا لاسٹ ٹچ دے رہی ہے، آپ آ جائے اور دیکھ لے اسے آ کر۔ مریم انہیں مسکرا کر جواب دیتی افرا کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سمرا بیگم بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، سمرا بیگم افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو مہندی کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سمرا بیگم کی بات سن کر افراح مسکرائی۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ سمرا بیگم بیوٹیشن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بس میم، ان کا دوپٹہ سیٹ کرنا ہے اور پھر یہ ریڈی ہے۔ بیوٹیشن نے سمرا بیگم کو جواب دیا اور افراح کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ٹھیک ہے مریم، اس کا دوپٹہ سیٹ ہو جائے تو اسے لے کر آ جانا، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، مہمان بس پہنچنے والے ہوں گے۔ سمرا بیگم مریم کو ہدایت دیتی کمرے سے چلی گئی۔ بھابھی پہنچ گئی ہال میں؟ افراح مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ لوگ نکل گئے ہوئے ہیں، راستے میں ہیں، بس پہنچنے والے ہوں گے، ہمیں بھی جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ مریم افراح کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میم یہ آپ کا دوپٹہ سیٹ ہو گیا ہے؟ بیوٹیشن افراح کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ سب مہمان ہال میں پہنچ چکے تھے، جبکہ افراح اور علیزہ بھی پہنچ چکی تھی اور ان کو برائڈل روم میں بٹھایا گیا تھا اور باقی سارے فیملی والے مہمانوں کا استقبال کرنے میں مصروف تھے۔ ماشاء اللہ بھابھی، آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، افراح نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری پیاری سی دیورانی صاحبہ، علیزہ آخر میں اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ شکریہ جیٹھانی صاحبہ، افراح بھی اسی کے انداز میں بولی۔ او دیورانی جیٹھانی، یہ تم لوگ اپنی دیورانی اور جیٹھانی والی رشتہ داری گھر جا کر نبھانا، ابھی ہمیں بھی دیکھ لو یار، تم لوگوں کی دوست تم لوگوں کے پاس بیٹھی ہے اور تم دونوں دھیان ہی نہیں دے رہی۔ عائشہ منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا مجھے تو نہیں دکھ رہی، کون سی دوستیں ہیں ادھر؟ افراح تمہیں کوئی نظر آ رہی ہے کیا؟ علیزہ بالکل انجان بنتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی، مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ افراح اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، یقین مانو اگر تم دونوں دلہنیں نہ بنی ہوتی تو ابھی تم دونوں کی عقل ٹھکانے لگا دینی تھی میں نے۔ عائشہ نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، اچھا تو تم دونوں کو ہم دونوں نہیں نظر آ رہی؟ چلو کوئی بات نہیں، دوست نہ صحیح شوہر تو نظر آئیں گے نا۔ عائشہ رکو تم ادھر ہی، میں ابھی جہان سے بھائی کو اور مقدم بھائی کو بلا کر لاتی ہوں۔ مریم اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی علیزہ اور افراح ایک دم سے بولی، یار ہم تو مذاق کر رہے تھے، تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ علیزہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، دلہنیں تو بولتی ہے اور نہ ہی مذاق کرتی ہے، اس لیے اب تم دونوں چپ کر کے بیٹھنا۔ عائشہ ان دونوں کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی، کیوں دلہنیں نہیں بولتی؟ میں تو بولوں گی، تم چپ کر کے بیٹھو بس۔ علیزہ الٹا عائشہ کو چپ کرواتی ہوئی بولی، کیسی احمق لڑکی ہو، ایک تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی چپ کروا رہی ہو۔ عائشہ پوری دادی اماں والی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر بولی، تم میری دادی اماں کا رول مت پلے کرو، بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ علیزہ نے پھر سے اسے چپ کروایا، ویسے میں نے سنا تھا کہ دلہنیں نہیں بولتی، وہ اپنی شادی تک چپ رہتی ہے اور شادی کے بعد ان کی یہ چپ ان کا شوہر ہی توڑتا ہے۔ عائشہ آنکھوں میں شرارت لیے علیزہ اور افراح کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات سمجھتے دونوں نے اسے گھورا تھا۔ شٹ اپ عائشہ، اگر اب تم نے کوئی بھی فضول بات کی نا تو اٹھا کر تمہیں یہاں سے باہر پھینک دوں گی۔ علیزہ عائشہ کو گھورتے ہوئے بولی، ہاں 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 ہاں، تم بھلا مجھے اٹھا کر باہر کیسے پھینک سکو گی؟ عائشہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں لالی، ویسے اتنی موٹی تو ہو تم، ایسے کیسے اٹھا کر پھینکو گی؟ مریم بھی ہنستے ہوئے بولی تو علیزہ بھی مسکرا دی، کیونکہ یہ بات تو بالکل سچ تھی کہ وہ عائشہ کو اٹھا کر نہیں پھینک سکتی تھی، البتہ اسے اپنی باتیں سنا کر ضرور کمرے سے باہر نکال سکتی تھی۔ اوئے موٹی کسے بولا تم نے؟ عائشہ تیوری چڑھاتے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں؟ مریم کندھے اچکاتے ہوئے بولی، بہت ہی کوئی بدتمیز لڑکی ہو تم، لوگوں کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ عائشہ منہ بنا کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی شکل دیکھتے وہ تینوں قہقہہ لگا کر ہنسی تھی۔ جہاں زیب اور مقدم اسٹیج پر بیٹھے اپنی اپنی دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ جاؤ بیٹا اندر سے عائشہ اور مریم کو بولو یہ فرار
یہ وہ افراح اور علیزہ کو لے کر جائے باہر۔ بی جان ایک لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتی انہیں پیغام دینے چلی گئی۔ آپ ہی بی جان بول رہی ہے کہ دلہنوں کو لے کر آ جائے۔ وہ لڑکی انہیں پیغام دیتی واپس چلی گئی۔ چلو بھئی، پیغام آ گیا تم لوگوں کا۔ مریم افراح اور علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ان چاروں نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ ہال میں دلہنوں کے آنے کا شور اٹھا تو مقدم نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو نظریں وہیں پر ٹھہر گئی جہاں علیزہ، عائشہ، مریم اور افراح کے ہمراہ چلتی آ رہی تھی۔ علیزہ مقدم کے لائے گئے سبز اور نارنگی لہنگے میں پھولوں کے زیورات پہنے، دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، لائٹ میک اپ کیے غضب ڈھا رہی تھی۔ مقدم بنا پلکوں کو حرکت دیے صرف اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ دوسری جانب جہان زیب کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا جو افراح کو دیکھ کر بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ افراح نے بھی اسی کی پسند کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس کا رنگ گلابی اور پیلا تھا، پھولوں کے زیورات پہنے، دوپٹہ سیٹ کیے، لائٹ میک اپ کیے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جہان زیب نے آج پہلی بار اسے کسی اور نظر سے دیکھا تھا۔ شاید یہ نکاح کی طاقت تھی کہ اس کے دل میں افراح کی پہلے ہی جگہ بن چکی تھی۔ علیزہ نے نظریں اٹھا کر مقدم کی جانب دیکھا جو سفید رنگ کا سوٹ پہنے، اوپر مہرون واسکٹ پہنے، اپنی مکمل وجاہت لیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ جہان زیب کی بھی ڈریسنگ مقدم جیسی ہی تھی۔ وہ دونوں محفل میں سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ علیزہ کو مقدم کے ساتھ اور افراح کو جہان زیب کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ سنو، جہان زیب افراح کی جانب تھوڑا سا جھکتے ہوئے بولا۔ جی، افراح نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، آج کے دن کی تو مبارکباد دی ہی نہیں تم نے۔ جہان زیب اس کی طرف جھکتا ہوا بولا، جبکہ اس کی بات پر افراح نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حد ہے، اب دوسرے تیسرے دن بھی آپ کو عید مبارک بولوں؟ افراح سامنے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں بالکل، میں جب تک چاہوں تب تک تمہیں بولنا ہی پڑے گا، جہان زیب جیسے اسے حکم سناتے ہوئے بولا۔ اور وہ کیوں؟ افراح اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہارے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ تم میرے ہر حکم کی تابعدار بنو اور میری ہر بات مانو، جہان زیب سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ افراح نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنو مسز جہان زیب، اس سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ جی، افراح نے ہلکی سی آواز میں دوبارہ جواب دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، جہان زیب اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا ہاتھ پکڑنے سے افراح کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ پلیز چھوڑے، سب یہیں پر دیکھ رہے ہیں۔ افراح جہان زیب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط ہو چکی تھی۔ جہان زیب نے بغیر جواب دیے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی، جبکہ افراح خاموش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ بحث کرنا بالکل فضول ہے، اس لیے چپ چاپ وہ بھی سامنے دیکھنے لگی جہاں ابی جان انہیں مہندی لگانے آ رہی تھی۔ علیزہ مسکراتی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنی کمر پر مقدم کے ہاتھ کی حرکت محسوس ہوئی، اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مقدم کی طرف دیکھا جو بظاہر تو سامنے ہی دیکھ رہا تھا، مگر دھیان سارا علیزہ کی طرف تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب یہاں پر موجود ہے۔ علیزہ اپنی کمر سے مقدم کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو بیگم۔ مقدم بولتا دوبارہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ علیزہ نے گھبرا کر سب کی جانب دیکھا جن کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کوئی دیکھ لے گا؟ علیزہ دبی آواز میں گھرتے ہوئے بولی۔ بیگم، ایک تو تم تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے ساتھ بیٹھی ہو، اوپر سے اس طرح گھور بھی رہی ہو۔ اگر ایسے ہی گھورتی رہو گی تو کل تک کا انتظار تو میں بالکل نہیں کروں گا۔ مقدم جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی سانسیں اتھل پتھل کر چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ چپ کر کے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اس کی باتوں سے علیزہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ مجھے عشق ہو گیا تم سے، مقدم جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز چھوڑے مجھے، بی جان ادھر ہی آ رہی ہے۔ علیزہ سامنے سے آتی بی جان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تو مقدم نے ایک ساتھ آ بھرتے اس کے کمر سے ہاتھ ہٹا لیا، جبکہ اس کا ہاتھ ہٹا لینے سے علیزہ نے سکا سانس لیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک بری نظر سے بچائے میرے بچوں کو، بی جان علیزہ اور مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور مہندی کی رسم ادا کی۔ سنو بیگم، مقدم علیزہ سے مخاطب ہوا۔ جی، علیزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مہندی میں میرا نام لکھوایا ہے؟ مقدم اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو مہندی سے سجے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ یہ تو آپ ڈھونڈیں گے نا، میں کیوں بتاؤں؟ علیزہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ میں تو ڈھونڈ ہی لوں گا بیگم، یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے، مقدم مسکراتا ہوا بولا۔ اور اگر نہ ڈھونڈ سکے آپ تو
علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں ڈھونڈ لوں گا، مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ مقدم بھی ایزیلی انداز میں کہتا سامنے دیکھنے لگا۔ اور اگر آپ کو نہ ملا تو؟ علیزہ نے پھر سے وہی سوال کیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے بیگم، مقدم دلکشی سے مسکراتا ہوا بولا۔ بتائے نا، اگر آپ نہ ڈھونڈ سکے تو؟ علیزہ کی سوئی ابھی بھی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ تو پھر تم جو بولو گی وہی ہوگا، مقدم ہار مانتے ہوئے بولا، کیونکہ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ محترمہ ضد کرنے پر آئی تو پھر بات کو چھوڑتی ہی نہیں، لہٰذا اس نے ہی ہار ماننے میں بہتری سمجھی۔ سوچ لے، علیزہ مسکرا کر بولی۔ چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ مقدم اپنی دائیں ایبرو اٹھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، توبہ کرے، میں تو آپ کو کبھی بھی چیلنج نہ کروں۔ علیزہ اس انداز سے بولی کہ مقدم نے بہت مشکل سے اپنا کہا کنٹرول کیا تھا۔ سب کی باری باری رسم کرنے کے بعد مہندی کا فنکشن اختتام پر پہنچا۔ آدھے مہمان تو جا چکے تھے، جبکہ کچھ رشتہ دار وہیں پر موجود تھے، جب ایک دم سے ہال کی لائٹ بند ہو گئی اور سامنے بنا ہوا اسٹیج پر کچھ لائٹس روشن ہو گئی، جہاں پر اب میوزک پلے ہوا تھا۔ ڈھولک میں تال ہے، پائل میں چھم چھم، گھونگھٹ میں گوری ہے، سہرے میں ساجن، جہاں بھی یہ جائے یہ خوشیاں ہی پائے، جہاں بھی ہے جائے یہ خوشیاں ہی پائے، اس دل کی دعا ہے میرے یار کی شادی ہے، اس دل نے دعا دی ہے میرے یار کی شادی ہے، میرے یار کی شادی ہے۔ چلتے گانے کے ساتھ ساتھ علی اور احمد ڈانس کر رہے تھے، جبکہ علیزہ بے حد خوش ہوتی اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ علی اور احمد علیزہ اور افراح کی طرف بڑھے اور دونوں کو لیتے اسٹیج تک آئے، جبکہ وہاں پہلے سے عائشہ اور مریم موجود تھی اور ان سب میں عاصم بھی موجود تھا۔ اب ان سب کے ہاتھوں میں ڈانڈیاں تھی جس سے یہ لوگ ڈانس کرنے والے تھے۔ اب ساری لائٹس دوبارہ سے بند ہو چکی تھی، جبکہ اسٹیج پر چند ہلکی لائٹس جل رہی تھی جو گانے کے ساتھ ساتھ ہی چلنی تھی، جن سے ان کے چہرے صاف واضح نہیں ہو پا رہے تھے۔ اب گانا چل رہا تھا اور وہ سب آپس میں اسٹیپ لے رہے تھے۔ عاصم کی پارٹنر علیزہ تھی، احمد کی پارٹنر افراح تھی اور علی کی پارٹنر عائشہ تھی، جبکہ مریم کا پارٹنر زید تھا۔ مل جائے مجھ کو اگر ساتھ تیرا تو بھولوں میں سارا جہاں، جو پنجابی سانگ چل رہا تھا، وہ سب بہت پرفیکٹ طریقے سے ڈانس کر رہے تھے۔ چھپ چھپ کے تجھے دیکھا میں کروں ساری ساری رات، ساری ساری رات، چھپ چھپ کے مجھے دیکھا تو کرے ساری ساری رات، ساری ساری رات، مل جائے مجھ کو اگر ساتھ تیرا تو بھولوں میں سارا جہاں۔ اسی طرح سے سانگ چلتا رہا۔ ان سب نے کمال کی مہارت سے اسٹیپس لیتے ہوئے ڈانس مکمل کیا اور ایک دم سے پورے ہال میں لائٹس روشن ہو گئی، جبکہ جہاں زیب اور مقدم منہ کھولے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ مطلب انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ڈانس انہوں نے پلاننگ سے کیا ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے شادی کے ڈانس کے لیے پہلے سے پریکٹس کر رکھی ہے۔ ہال میں موجود تمام لوگوں نے تالیاں بجا کر انہیں ان کے ڈانس کی داد دی تھی، جبکہ سب مسکراتے ہوئے اسٹیج سے اترے تھے اور ایک بار پھر ہال کی لائٹس بند ہو گئی تھی۔ ہال میں میوزک پلے ہوا اور ایک لائٹ روشن ہوئی جو سامنے اسٹیج پر جاتی تھی، جہاں پر علیزہ اور افراح چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ دل ہو گیا کسی کا، اب راستہ مل گیا خوشی کا، آنکھوں میں ہے خواب سا کسی کا، راستہ مل گیا خوشی کا، رشتہ نیا ہے دل چھو رہا ہے، کھینچے مجھے کوئی ڈور، تیری اور تیری اور تیری اور، ہائے ربا تیری اور تیری اور تیری اور۔ علیزہ اور افراح بہت سمپل سے اسٹیپس لیتی ہوئی کمال کی مہارت سے ڈانس کیا تھا، جبکہ ایک بار پھر سے ہال میں تالیوں کی گونج اٹھی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا اور سب واپس اپنے اپنے گھر کو آ چکے تھے۔ علیزہ بے تحاشا تھک چکی تھی، اس میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھ کر کپڑے ہی چینج کر لے۔ ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی، اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک دم سے علیزہ کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہوا۔ علیزہ مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کی چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی، کیونکہ اس کے بالکل پیچھے مقدم بیٹھا ہوا تھا اور کب سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ علیزہ اپنے ڈر پر قابو پاتی مقدم کو گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی کافی تھک گئی ہوگی، اس کی کچھ ہیلپ بھی کروا دوں، مقدم بے نیازی سے کہتا اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لیٹ گیا۔ چھوڑے، مجھے چینج کرنا ہے، علیزہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ کر لینا بعد میں چینج بھی، ابھی تک تو تمہارے مجازی خدا نے تمہیں اچھے طریقے سے دیکھا تک نہیں، پہلے جی بھر کے دیکھ تو لینے دو، پھر چینج بھی کر لینا، مقدم اپنا حصار مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، علیزہ مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ سو جانا بعد میں، مقدم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے
اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے سامنے کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، بہت تھک چکی تھی، مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ بولا تھا نا، ڈھونڈ لوں گا، میرے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے۔ مقدم علیزہ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا جہاں پر مقدم کا نام لکھا تھا، جبکہ علیزہ ایک دم سے چونکتی ہوئی مقدم کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب، آپ نے ڈھونڈ بھی لیا اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تو مقدم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاں بالکل میری جان، مقدم اس کے دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ علیزہ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے مقدم بولتا اس کے لبوں پر جھک گیا، جبکہ علیزہ کی ساری نیند ایک سیکنڈ میں اڑی تھی۔ مقدم اس کے لبوں پر اپنا نرم لمس چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ تمہاری ہر ادا جان لیوا ہے بیگم، اس کے نم ہونٹوں کو انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے بولا۔ میر بہت محبت سے پکارا تھا۔ جی جانے میر، مقدم محبت سے چور لہجے میں بولتا اس کے ہر ایک نقوش کو لبوں سے چھونے لگا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے چینج کرنا ہے، علیزہ نیند سے ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، کیونکہ اب تو پکی بات تھی کہ اگر اب چینج کرنے کے لیے نہیں اٹھی تو اس نے ادھر ہی سو جانا تھا، اور اس کی نیند کیسی تھی مقدم بہت اچھے سے جانتا تھا۔ چلو جاؤ چینج کر کے آؤ، اسے پیار سے بول کر اٹھ بیٹھا علیزہ بھی فوراً اٹھتی چینج کرنے چلی گئی۔ علیزہ چینج کر کے باہر نکلی تو مقدم ابھی بھی وہیں پر بیٹھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مقدم نے علیزہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو علیزہ اس کے قریب بیٹھ گئی، جبکہ مقدم اسے ساتھ لیتا دوبارہ لیٹ چکا تھا۔ چلو سو جاؤ، اب صبح ہماری بارات ہے، مجھے میری بیوی بالکل فریش موڈ میں چاہیے۔ مقدم علیزہ سے بولتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جبکہ اس کی بات سنتی علیزہ ہولے سے مسکرا دی اور اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ یہ اس کی انگلیوں کا ہی جادو تھا کہ وہ 2 منٹ کے اندر نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس کی بھاری سانسوں سے مقدم کو پتا چلا کہ وہ سو چکی ہے۔ اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھتا، اس پر کمفرٹ درست کرتا، اٹھ کھڑا ہوا اور ایک آخری بھرپور نظر اس کے وجود پر ڈالتا۔ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اور کیا لکھا ہے اس کہانی میں اور کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔